جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اور تم سا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اب تک کہتی ہے طور کو شب معراج، اب تک کہتی ہے طور کو شب معراج، آقا کا جلوہ تھا تماشا نہیں کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصائد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نظر آتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کو عیاں کرنے کے لیے قرآن کا نزول فرمایا ہے، تاکہ جو لوگ امت محمدیہ میں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن کے ہر حرف پر ایمان رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بتائیں کہ جس قرآن کی یہ شان ہے اس صاحب قرآن کی شان کیا عالم ہے، اس صاحب قرآن کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پارہ 30 میں جو میں نے آیات بینات قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو قرآن کی ان آیات کا لفظی ترجمہ آپ سمجھ پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات مکمل طور پر چھا جائے اس کی قسم۔ یہ لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ قرآن بیان کر رہا ہے نبی پاک، یہ لفظی ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ اگر میں مفسرین کے تفسیری ترجمے کی طرف آؤں تو آپ لوگوں کی توجہ درکار ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے کافی مفسرین نے مختلف تفاسیر کی ہیں، لیکن پہلے تفسیری ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سورت کا شان نزول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شان نزول یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کان مبارک جو وحی الہی سے لطف اٹھاتے تھے، اور وہ سینہ مبارک جو اللہ رب العزت کے قرآن سے منور تھا، وہ کچھ دیر کے لیے وحی الہی آنا منقطع ہو گئی، یعنی بند ہو گئی۔ اب جب یہ وحی الہی کا منقطع ہونا ثابت ہوا تو پہلے ہی سرکار کے دل پر یہ گراں گزر رہا تھا، یہ معاملہ برداشت نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سمجھ لیں کہ تذبذب کا عالم تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی الہی کا منقطع ہو جانا کچھ دیر کے لیے۔ اب جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا نا تو انہوں نے ہٹ درمیاں شروع کر دی، تحکم بازی شروع کر دی، پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو نعوذ باللہ ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا، پہلے ہی دل رنجیدہ تھا، اب کفار مکہ کے پراپوگنڈا پر مزید دل پریشان ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو رب پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان آیات کا نزول فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو ان آیات کا ارشاد سناؤ۔ والضحیٰ، محبوبہ تیرے چہرے روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوبہ تیرے زلف عنبرین کی قسم۔ یعنی قسم دے کر رب تسلیاں دے رہا ہے اپنے محبوب کو۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرے چہرے روشن کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، جو خیالات آ رہے ہیں، وہ جو تخیلات پیدا ہو رہے ہیں، محبوبہ قسم با خدا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا۔ اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور جو کفار مکہ نے پراپوگنڈا کیا ہے ان کے لیے یہی جواب کافی ہے کہ یہاں پر دل رنجیدہ مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، میرا رب کفار کا رد فرما رہا ہے۔ فرمایا محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی۔
خیر لک من الاولی کے بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے تو کئی حکمتیں اپنے اندر چھپائے ہوا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب جس طرح وہی آتے آتے رک گئی نا، اس کے اندر بھی تیرے رب نے کافی حکمتیں چھپا کر رکھی تھی تاکہ پتہ چل جائے اپنے کون ہے پرائے کون ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب آئے میں آپ کو تفسیری ترجمہ سناتا ہوں۔ تفسیر مفسرین، تفسیر عزیزی میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر کبیر کے اندر اور دیگر تفاسیر کا مختلف تراجم ہیں اسی آیہ مبارکہ کے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ وَالضُّحَىٰ سے مراد، توجہ آپ کی، وَالضُّحَىٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے نور کی قسم، جس علم سے رب پاک نے تمام اسرار و رموزات رب کے رسول پر، اپنے محبوب پر منکشف فرما دیا۔ اور واللیل اذا سجا فرمایا اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر فرمانے کی قسم ہے۔ جو امت کے عیبوں کو سرکار جانتے ہیں، ان پر پردہ فرماتے ہیں، اس پردہ فرمانے کی رب نے قسم ارشاد فرمائی۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں عیب دنیا پہ کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے حشر میں رسوائی ہو۔ اور رب کو کیا پسند ہے؟ اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ درویشی، فقیری اور ولایت کا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے جائیں، لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے جائیں، یہی درویشی ہے، یہی میرے رب کو پسند ہے، یہی میرے رب کے محبوب کو پسند ہے، یہی جمیع صحابہ کرام کو پسند ہے۔ کیا؟ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے جائیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اللہ اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو، اعلان کا یعنی گناہ کا نشر کرنے والوں کو، لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا، برائی کا چرچا کرنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بزرگان دین نے سمجھاتے ہوئے نقطہ ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کے عیب جب سے ہی پتہ چلتے ہیں، غیرے کو بتاتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے، خود ہی پتہ چل جائے گا وہ عیب دار ہے یا ہم عیب دار۔ پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو زمانے میں کوئی برا نظر نہ آیا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا نہیں ہے، وگرنہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے، ہمیں پتہ ہے پاسٹ میں ہم کون کون سے گناہ کرتے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واللیل اذا سجا کا مطلب سرکار کے عفو و درگزر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی رب قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ والضحیٰ سے مراد اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر آ کر رب سے ہم کلام ہونے کی قسم ارشاد فرما رہا۔ اور واللیل سے مراد رب پاک معراج کی رات بغیر پردے کے اللہ رب العزت کے اپنا دیدار اپنے محبوب کو کروانے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، واللیل اذا سجا۔ اور دوسرا ترجمہ فرمایا والضحیٰ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روز آپ تشریف لائے، یعنی ولادت مصطفیٰ کے دن کی رب قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ آواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ یعنی جس دن میرے آقا تشریف لائے رب اس دن کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور واللیل سے مراد شب معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا اور اس کی قسم ارشاد فرما رہا۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ والضحیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ محبوب کے احوال ظاہرہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے جو امتیوں کو نظر آ رہے ہیں۔ اور واللیل سے مراد رب پاک اپنے محبوب کی احوال باطنہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے جس کو ان کا رب ہی جانتا ہے۔ تو گویا کہ ان تراجم کو اگر میں غور کر کے یعنی اکٹھا کر کے ترجمہ کروں تو گویا کہ یہ ترجمہ بنتا ہے، اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے علم کی قسم، تیرے علم نور کی قسم، واللیل اذا سجا محبوب تیرے عفو و درگزر فرمانے کی قسم،
محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم سے ہم کلام ہونا کوہ طور پر اس کی قسم، محبوب تیرا ہمارا دیدار کرنا شب معراج اس کی قسم، محبوب تیرے دن ولادت کی قسم، تیرا ہمارے پاس بغیر پردے کے دیدار کے لیے آنا اس کی قسم، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور پھر میرے رب اللہ رب العزت اپنے محبوب کی قسمیں کیسے ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا محبوبہ تیرے حوالے ظاہرہ کی قسم، محبوبہ تیرے حوالے باطنہ کی قسم۔ یہ تھے مفسرین کے اکرام کے ترجمے، اور جو اشاق اور تفسیر کبیر کے اندر جو ترجمہ لکھا، فرمایا اشاق یوں ترجمہ کرتے ہیں والضحیٰ سے مراد سرکار کے روز روشن کی قسم، یعنی چہرہ والضحیٰ کی قسم، اور واللیل سے مراد سرکار کی زلف عنبرینی کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم شب تار میں راز یہ تھا محبوب زلف محبوب کی قسم، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ واللیل کے اندر اللہ رب العزت نے سرکار کے چہرے مبارک کی روشنی کو بیان فرمایا ہے، اور واللیل سے سرکار کی سیاہ زلفوں کی طرف ارشاد فرمایا۔ کیا بات ہے کہ رب پاک اپنے محبوب کی شانوں کو اس طرح بیان کر رہا ہے، تو جب رب بیان کرے تو امتیوں کو کچھ جھجکنا چاہیے، امتیوں کو بھی گج وج کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرنا چاہیے، میلاد کو بیان کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر لے جانے سے پہلے آپ غور کریں کہ اگر کسی نے قرآن کی اہمیت کو جاننا ہو تو قاری قرآن سے پوچھا جاتا ہے، اگر کسی نے تفسیر کی اہمیت کو پہچاننا ہو تو مفسر کے پاس چلا جاتا ہے، اور اگر کسی نے حدیث کی اہمیت کو دریافت کرنا ہو تو اس کو محدث کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور اگر کسی نے روزے میں ملنے والے برکات کو جاننا ہو تو وہ روزہ رکھنے والے صائم کے پاس چلا جاتا ہے، اگر کسی نے فیضان حج حاصل کرنا ہو تو وہ حاجی سے معلومات اکٹھی کرتا ہے، اور اگر کسی نے نماز کی چاشنی حاصل کرنی ہو تو وہ نمازی کے لطف و کرم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مصطفیٰ کو، جمال مصطفیٰ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری اس صحبت کو کسی نے معلوم کرنا ہو تو صحابہ کرام سے پوچھنا چاہیے، صحابی رسول سے پوچھیں۔ آئے وہ صحابی کا ذکر کرتے ہیں جن کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو صحابہ صفہ کے مانیٹر بھی تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کر کے اپنی پیاس بجھانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی بھی شے میں نے سرکار سے زیادہ حسین نہیں دیکھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین کوئی شے نہیں۔ پھر فرماتے کأنک تجری علی وجہہ، ایسا لگتا تھا کہ سورج میرے آقا کے چہرے پر طلوع ہوتا ہے۔ کمال ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک صحابہ کرام بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار کا حسن مبارک کتنا جمال مصطفیٰ تھا، فرمایا ایسا لگتا تھا کہ سورج سرکار کے چہرے پر گردش کرتا۔ آئیے وہ واقعہ حضرت طارق بن شداد محاربی والا روایت ہے اور مستدرک الحاکم کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں ہم مقام ربضہ مدینے کے قریب ایک مقام تھا، وہاں پر ٹھہر گئے، ہم نے پڑاؤ کر لیا، اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب نہیں ہوئے تھے، تو ہمارا اونٹوں کا پڑاؤ بھی ہو گیا، ہم نے خیمہ بھی لگا لیا۔ اب جب خیمہ لگا کر بیٹھے تھے اتنے میں ایک سونی چہرے والے شخصیت آ گئی اور ہم سے کہتے ہیں حل منکم شیء تبیعونہ، کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کو تم بیچنا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا نعم، ہاں ہمارے پاس یہ سرخ اونٹنی ہے، اس کو ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ تو آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اس کا کیا لینا ہے، ریٹ طے فرمایا، بتاؤ کیا لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اتنے کھجوروں کا، ہم نے 100 کھجوروں کا ریٹ طے کر لیا کہ اتنی کھجوریں دے دیں، ہم آپ کو یہ اونٹنی دے دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہار پکڑی اور آپ چل دیے۔ اب یہ لوگ جو سودا کر رہے تھے، اونٹنی بیچ رہے تھے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے
تو یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، وہی جن کو ہم نے اونٹنی بیچی ہے کیا تم میں سے کوئی اس کو جانتا ہے؟ تو وہ آپس میں کہنے لگے نہیں یار ہم تو نہیں جانتے، ہم تو نہیں اس شخصیت کو پہچانتے، لیکن اتنا ہے کہ وہ سونی چہرے والے تھے۔ تو اب آپس میں جب ڈسکس کر رہے تھے نا کہ یار ہمارے پیسے کون دے گا، تو وہاں پر خیمے میں جو سردار کی بیوی تھی وہ اس گفتگو کو سن رہی تھی، تو اس نے کہا انا ضامنۃ ثمن البعیر فلا تلاوموا، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، تمہارے اونٹ کے پیسے میں خود دے دوں گی، اس ہستی کے بارے میں باتیں نہ کرو، ولا یغدر منکم، وہ تم سے دھوکہ نہیں کرنے والی۔ تو انہوں نے پوچھا تم بھی جانتے ہو ان کو؟ نہیں، تمہیں پتہ ہے وہ شخصیت کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں، ما رأیت شیئا اشبہ بالقمر لیلۃ البدر من وجہہ۔ اس عورت کا مفہومی ترجمہ یعنی عبارت کا یہ بنتا ہے کہ میں نے یہ تو دیکھا کہ اس شخص کی چہرہ اتنا روشن تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نیچے آ گیا ہو۔ وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، لا یغدر بکم، تم یہ خیال نہ کرو تمہیں نہیں پیسے ملیں گے، وہ تمہیں ضرور پیسے لٹا کر چلے جائیں گے۔ اتنی گفتگو جاری تھی کہ شام کو ایک شخص آیا، صحابی رسول حاضر ہوئے، فرمایا تم ہی ربضہ میں سے آئے ہو؟ کہاں ہم ہی آئے ہیں۔ مدینے کے ارد گرد پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کہا ادھر ہی ہے، کہاں جی، کہا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، میرے آقا نے تمہاری طرف مجھے قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے ساتھ کھجوروں کا ریٹ طے پایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم یہ کرو کہ تم ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہو، ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجوروں کا ٹوکرا تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجا، تم اس کو رج کے کھا لو، اور جب تم رج کے کھا لو گے، رج جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے اونٹنی کے عوض جو کھجوریں طے پائی تھی وہ بھی تمہیں لٹا دی جائیں گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کمال ہستی ہے، مہمان نوازی بھی فرماتی ہے اور ہمارے پیسے بھی یعنی جو کھجوروں کا ریٹ طے پایا تھا وہ بھی لٹا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سودے کا ریٹ ہم پیسے بعد میں یعنی کھجوریں بعد میں لیں گے، پہلے ہمیں ان کی بارگاہ میں لے جاؤ، ہم ان کے پاس جا کر پہلے مشرف اسلام ہو جائیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان والی، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے، کمال والی ہستی ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ حدیث مبارکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، فی لیلۃ الاضحیان، فرمایا 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، اس رات میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب سرکار کے پاس گیا نا، وعلیہ حلۃ الحمراء، سرکار نے سرخ دھاری دار جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نظرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی القمر، کبھی میں سرکار کو دیکھتا ہوں اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہے۔ فرمایا میں تقابل کرنے لگ گیا، کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی سرکار کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر میں نے نتیجہ یہ نکالا، اندی ہوا احسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں چھوڑ چاند کے ساتھ تشبیہ دینا، چاند میں عیب ہے، یہ چہرہ بے عیب ہے، میں یہ کہتا ہوں میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت ہستی میرے آقا کا چہرہ ہے۔ چاند سے نسبت دینا بھی یہ کیا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے میں عیب ہے، وہ چہرہ بے عیب ہے۔ وہ پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے، دیندے نے گواہی ذرے ذرے کوہ طور دے،
वेखदे नसीबां वाले जलवे हुजूर दे, वेखदे नसीबां वाले जलवे हुजूर दे। 14वीं दा चंद आमना दा दुलारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। और सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से किसी ने कहा ना कि आप सरकार का कसीदा ना लिखें, मेरा ही बयान कर दें, तो आपने फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाल नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। आला हज़रत ने फरमाया कि सरकार का चेहरा अनवर वो फूल है कि उस फूल में कांटा भी नहीं है, वो शम्मा है कि उसका धुआं भी नहीं है, वो रोशन आला रोशन नूरुल आला नूर हस्ती है। और फिर वो पीर गोलड़े वाले ताजदार पीर मेहर अली शाह साहब कि जब आए तो साथ मदरसे के कारी साहब भी मौजूद थे और वो भी साथ थे, तो वादी के अंदर एक रुके और थोड़ी देर के लिए स्टे किया कि उनके काफिले को डाकू ना लूट लें, इस डर की वजह से असर की सुन्नतें छोड़ते हैं कि वहाँ पर जाकर जब आराम करने लगे तो ख्वाब के अंदर पीर मेहर अली शाह साहब कहते हैं मेरी किस्मत जाग गई, मैंने दीदार मुस्तफ़ा से अपने आप के मुकद्दर चमका लिए। अब जब दीदार मुस्तफ़ा हुआ ना तो नबी पाक ने फरमाया आले रसूल होकर सुन्नतों को छोड़ते हो, आले रसूल होकर सुन्नतों को छोड़ते हो, उठो और सुन्नतें अदा करो। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं किस्मत तो जाग गई थी, उठा तो अपनी फरिफ्तगी के अंदर था और उस वक्त रुख मुस्तफ़ा को देखा। अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया आले रसूल होकर सुन्नतों को छोड़ते हो। अल्लाह अकबर। अब जब सुन्नतें अदा कर ली ना, सुन्नतें अदा करने के बाद लोगों ने पूछा क्या हो गया पीर मेहर अली, ये तो बता क्या हुआ, क्या माजरा है, कुछ हमें तो कोई बता। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमक दी लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखी हिंद मद बरिया। और पीर मेरे अली दास्ते सही होया कि सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, माँ अजमला का माँ आहसना का माँ अकमला का, बस सुबहान अल्लाह बस सुबहान अल्लाह। पीर मेरे अली वे क्या किए, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख किया किथे जाड़ियाँ, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद बरियाँ। और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गैर मुस्लिमों के बड़े आलिम थे, तौरात के आलिम थे, और वो इतने माहिर थे कि आप तौरात के हाफिज भी कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं जब मुझे पता चला ना सरकार अलैहिस्सलाम आए हैं और मैं बाज़ार में चीज़ें बेच रहा था, भाग कर दीदार मुस्तफ़ा करने के लिए गया। मैं भी देख के आऊँ जिस हस्ती को लोग आखिर ज़मान नबी कहते हैं वो कौन है, मैं भी उसका चेहरा देखूँ। कहते हैं राई तू इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जैसे ही मेरी निगाहें सरकार के रुख अनवर पर पहुँची, मैंने नतीजा निकाला कि ये किसी झोटे का चेहरा नहीं हो सकता, मैं उनके हाथ पर मुशर्रफ भाई सलाम हो गया। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यानी सरकार को देखकर कुफार ने कलमा कबूल फरमाया और सरकार अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुशर्रफ भाई सलाम हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान करता चला जाऊँ, आप भी झूमते चले जाएं। आशिक मुस्तफ़ा की बातें सुनता है और उसका चेहरा खिल उठता है। आज मैं देख रहा हूँ सारों के चेहरे मुस्कुरा भी रही हैं और आंखों से चमक उठ रही है कि मेरे आका की बातें हो रही हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला हो वाला, सबसे औला हो वाला